بوليس قمر صغير کیسے فیصلہ کریں گے؟ آؤ چل کے حجر اسود کے پاس فیصلہ کروا لیتے ہیں، دونوں مل کے سلام کریں گے، دیکھتے ہیں حجر اسود کس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اگر اس جملے کو آپ ذرا ذہن میں جگہ دیں اور تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں، یہ پروپوزل سید سجاد کی نہیں ہے، یہ پروپوزل آپ کے چوتھے امام کی نہیں ہے، آپ کے چوتھے امام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا نہیں کیا ہے، محمد حنفیہ اپنے ماننے والے پیروکاروں کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ انہیں اب حقیقی رستے میں ڈال سکیں، اور انہیں لے کے سید سجاد کے پاس آئے اور یہ پروپوزل کہا دیکھیے حجر اسود سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سید سجاد نے کہا چلیے، حجر اسود کے سامنے آئے، آ کے سلام کیا، پہلے محمد حنفیہ نے سلام کیا، جواب سلام نہیں آیا، چند قدم پیچھے ہٹے، کہا قبلہ اب آپ سلام کیجیے۔ سید سجاد نے سلام کیا، جیسے ہی سلام کیا حجر اسود نے فوراً جواب دیا علیک السلام یا حجت اللہ علی الارض۔ جواب سلام کا آنا تھا، جناب محمد حنفیہ نے فوراً ہاتھ آگے بڑھا کے کہا یا ابن رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر کے اعلان کرتا ہوں کہ میری امامت غلط تھی، آپ ہی اللہ کی طرف سے حقیقی امام۔ تو یہ بیسیکلی دفاع کی اسٹریٹجی تھی کہ اپنی امامت کا اعلان کر کے دشمنوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تاکہ سید سجاد جو واقعہ کربلا کے بعد خون کے آنسو بہایا کرتے تھے، اور صرف خون کے آنسو نہیں بہاتے، بہت بڑا کام بھی کیا ہے۔ دنیا کو اگر آج معرفت توحید ہے اور اللہ سے دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہے تو یہ صدقہ ہے میرے چوتھے امام کا، جو ان 35 برس کی محنت میں میرے مولا نے کیا ہے، آج آپ کے سامنے صحیفہ کاملہ کے طور پہ موجود ہے۔ یہ سید سجاد کی محنت ہے، اور بالکل اسی طرح جناب زید شہید کا کردار ہے، انہوں نے بھی اس وقت دشمنوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور چوتھی اور پانچویں امامت کا دفاع اس طرح کیا کہ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ان کا مقام ابھی آپ نے یہ زیارت پڑھی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ یہ دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی ان کے والد گرامی بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، یعنی ابھی چوتھے امام بھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ میرے مولا حسین کو دیکھ کر رسول خدا رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کا ایک بیٹا زید بھی پیدا ہوگا۔ یہ مقام ہے، رسول نے گریہ کیا ہے۔ بس ایک جملہ مصائب کا کہہ کے جلدی سے ختم کروں بات، سفر طویل کرنا ہے، ابھی ہمیں کربلا پہنچنا ہے۔ یاد رکھیے گا اس ہستی کے مصائب تھوڑے نہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں محنتیں نہیں کی گئی، ہمارے ہاں ان ہستیوں کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا، اس ہستی کے مصائب تھوڑے نہیں ہیں۔
کل میں نے جناب مسلم ابن حقیق کے مصائب پڑھے تھے. یاد رکھیے ان کے مصائب کو جناب مسلم کے مصائب سے بڑی نسبت ہے. ہاں جناب مسلم کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے. پوری دنیا میں جب کوئی مر جاتا ہے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جب ان کی شہادت ہو چکی ہے نا، جناب زید شہید کی شہادت ہو چکی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ جاتے جا کے کوئی چارپائی لے آتے، کوئی چٹائی لے آتے، کوئی تختہ لے آتے، اس پہ جنازہ اٹھا کے لے کے جاتے. لیکن مسلمان چٹائیاں نہیں لائے، مسلمان تختہ نہیں لائے، مسلمان چارپائی نہیں لائے، مسلمان رسیاں لے کے آئے. زید شہید کی ایک ٹانگ میں رسی باندھی گئی، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں. تھوڑا مصائب نہیں ہے. بس آخری جملہ سنے میں نے ختم کیا. جس طرح جناب مسلم کے بارے میں یہ روایت ہے، 2 روایتیں جناب مسلم کے بارے میں. ایک یہ ہے کہ جلاد نے سر قلم کیا اور جسم زمین پہ آیا، لیکن زیادہ روایت یہ ہے کہ دارالامارہ کی چھت سے دھکا دے کے پھینکا گیا. اتنی بلند عمارت تھی کہ جب زمین پہ آئے تو جسم کا جوڑ کھل چکا تھا. اس کے بعد لے جا کر جناب مسلم کا پورا جسد کوفہ کے داخلی دروازے پہ لٹکا دیا گیا. ہاں یہی تو جملہ ہے جو جناب زینب نے کہا تھا. عجیب جملہ ہے. اللہ جانے کوئی پتھر دلی ہوگا تو برداشت کر سکے گا. بڑا مشکل سے جملہ ہے کہ جب دروازے کے قریب آئی ہے ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی ہے. سید سجاد سے ایک جملہ کہا ہے کہ سجاد بیٹا کیا کوفے والوں میں اپنی لاشیں دفن کرنے کا رواج نہیں ہے؟ یہاں جنازے دفن نہیں کیے جاتے. جس طرح مسلم کی لاش لٹکائی گئی، اسی طرح میرے مولا زید کی لاش بھی 4 سال تک لٹکائی گئی. سر مدینے میں لٹکایا گیا، لاش کوفہ میں لٹکائی گئی. 4 سال لاش لٹکی رہی. عزاداروں سنو گے، اس لاش کو لٹکایا تو اس لیے تھا ظالموں نے کہ شاید تذلیل ہوگی، لیکن جیسے جیسے وہاں پہ کوئی آتا تھا اس کی مشکلیں دور ہو جاتی تھی، بیماروں کو شفائیں مل جاتی تھی. 4 سال کے بعد شہرت اتنی بلند ہو گئی کہ دشمنوں نے کہا جلدی کرو لاش دفن کرو. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس یا امیر المومنین. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکہ وعلی الائمۃ المعصومین من بنیک وعلی سائر المستشہدین بین یدیک جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا يا قائم الأرض والسماء. الأمان الأمان من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا
يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجود أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك جميعا ورحمة الله وبركاته رحم الله من كان أربع المؤمنين والمؤمنات صلاة الفاتحة. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على